شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے آقا کا مہینہ، ماہ شعبان المعظم کی فضیلتیں، برکتیں اور اس کی اہمیت کے متعلق ہم نے کافی کچھ سنا۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم مزید اہم عبادات کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شعبان المعظم کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت تلاوت کرنا بھی ہے۔ بعض روایت میں شعبان المعظم کا نام ہی شہر القرآن رکھا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے شعبان المعظم نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا، یا رب تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں یعنی رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا، میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علم و رضوان کا معمول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے ہی شعبان المعظم کی آمد ہوتی تو صحابہ کرام علم و رضوان پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے۔ چونکہ ماہ شعبان شہر القرآن یعنی تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ جو کرتے ہیں ان کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1 بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے۔ روزانہ 1 بار پورا قرآن پاک جو ہے آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے آپ اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ و زاری کی ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین دفن کرنے کے دوران اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد محترم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ اور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی، جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شام کو قرآن پاک مکمل پڑھے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن پڑھنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا اور بڑے درجات حاصل کرتا ہے۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو قرآن کو اپنا امام بنا لے قرآن اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اسے پسے پشت ڈال دے قرآن اسے دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شہر القرآن یعنی ماہ شعبان کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اب تو خصوصیت کے ساتھ وقت نکال کر لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمہ کنز العرفان پڑھ کر، تفسیر خزائن العرفان پڑھ کر، تفسیر نور العرفان پڑھ کر، تفسیر صراط الجنان پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھیں اور ان برکات کو حاصل کریں۔ اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں، قبر و آخرت بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ شعبان المعظم کی آمد ہوتی تو یہ اپنی دکانیں بند کر دیتے اور خود کو تلاوت قرآن کے لیے فارغ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، تیسری اہم عبادت جو ماہ شعبان المعظم میں خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے وہ ہے نفل روزوں کی کثرت۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان المعظم سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دنوں کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، رکھنا ہی ہے ہمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔
الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ تاریخ بغداد، یہ کتاب مشہور کتاب ہے تاریخ پر، تاریخ بغداد میں ہے، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک آپ روزے رکھتے رہے، ایک آدھ دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ مسلسل 40 سال تک حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روزے رکھتے رہے، مگر آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا، آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا، دوسروں کو اپنی نیکیوں کا اظہار نہ کرنے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کا آپ کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی۔ کام پر جاتے ہوئے آپ دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے، اور پھر مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ سبحان اللہ، اس طرح آپ نے 40 سال تک مسلسل روزے رکھے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ شعبان المعظم میں نفل روزوں کی کثرت کریں۔ آئیے نفل روزوں کی متعلق کچھ اور انشاءاللہ عز و جل فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد سے میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزے دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ سبحان اللہ، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سواری کی 50 سالہ مسافت، یعنی ایک تیز رفتار سوار 50 سال تک مسلسل چلتا رہے، اس وقت وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا تو اللہ پاک ایک دن کا نفل روزہ رکھنے والے کے لیے اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی مسافت کا فاصلہ رکھ دے گا، اسے اتنا دور فرما دے گا۔ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دے دیا جائے تب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم ان دنوں موسم سرما ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ نفل روزوں کی کثرت کریں۔ جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرتا ہے اور مرنے تک، بوڑھا ہو کر مر جائے، اس وقت تک وہ جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اس کے برابر اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ، کہ جب دن میں مہمان آ جائے تو اس وقت ہی صرف دھواں دیکھا جاتا تھا، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کبھی دن میں کھانا نہیں بنتا تھا، یعنی آپ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھو، تندرست ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا، کھاؤ تم کل بھوکے تھے، پیو تم کل پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے۔ بس وہ کھائیں گے، پیئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب اور کتاب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا،
اور جس نے کسی دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدتنا ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے بلال آؤ ناشتہ کریں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کی کیا خوب برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نفل روزے رکھنے کی کیسی عظیم برکتیں ہیں۔ ہم نے سنا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل شعبان المعظم کے روزے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں نفل روزے رکھنا بہت پسند فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ماہ شعبان المعظم کے خوب روزے رکھیں اور اس پیاری پیاری سنت پر عمل کا ثواب حاصل کریں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شعبان ماہ رمضان کے روزوں کی مشق یعنی ایکسرسائز کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی ابتدائی دنوں میں روزے رکھنا قدرے دشوار ہوتا ہے۔ شروع میں جب ہم رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں تو تھوڑا دشوار لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر جب روزوں کی برکت سے دل پاک ہوتا ہے اور روزوں کی لذت آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت تک رمضان المبارک ہمیں الوداع کہہ کر سال بھر کی جدائی کا غم ہمیں دے کر تشریف لے جاتا ہے۔ اگر ہم شعبان المعظم کے مہینے ہی سے نفل روزوں کی ابتدا کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل رمضان آنے تک دل کی وہی کیفیت ہو چکی ہوگی جو عموماً رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، اور یوں رمضان شریف کی ابتدا ہی سے روزوں میں لذت آنا شروع ہو جائے گی، اور نتیجتاً انشاءاللہ رمضان مبارک ہماری جھولی میں تقویٰ و پرہیزگاری کی سوغات ڈال ہی دے گا۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رجب اور شعبان المعظم کے روزوں کی بہاریں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ مختلف مقامات پر سحری اجتماعات ہوتے ہیں، ایک مخصوص مقام پر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں
اور رات وہی قیام کرتے ہیں، اور پھر رات آرام کرنے کے بعد رات میں تہجد کے لیے جگایا جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اسلامی بھائی، اور پھر تلاوت قرآن کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو جگانے کے لیے صدائے مدینہ دیتے ہیں، اور پھر نماز فجر ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح دعوت اسلامی سحری اجتماعات بھی کرتی ہے۔ ماشاء اللہ کئی عاشقان رسول ان دونوں مہینے یعنی رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور یوں وہ مسلسل روزے رکھتے رہتے ہیں، اور یہ حضرات ان دونوں مہینوں میں روزے رکھتے ہوئے رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہے کہ جو ہمیں روزوں کی کثرت کی ترغیب دیتا ہے، جو ہمیں درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، تاکہ ہم دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور ہم بھی روزوں کی کثرت کرنے والے بن جائیں، ہم بھی درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اسی دینی ماحول کی ایک مدنی بہار میں آپ کو سناتا ہوں کہ نیک کام کرتے رہنے کی کیا برکت ملتی ہے، اور پھر نیک کام کرتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر کیسی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ احمد آباد شریف گجرات انڈیا کے کالو چاچا تقریباً 60 برس کی آپ کی عمر تھی۔ رمضان المبارک 2004 کے آخری عشرے میں شاہی مسجد جو شاہ عالم مسجد کہلاتی ہے احمد آباد شریف میں، وہاں معتکف ہو گئے۔ یوں تو یہ پہلے ہی سے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف پہلی ہی بار کیا تھا۔ اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 نیک اعمال نامی رسالے میں جو ایک سوال ہے کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں باجماعت پڑھی اور کاش پہلی صف بھی نصیب ہو جائے، تو اس کا انہیں بہت جذبہ ملا اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے پابند ہو گئے۔ 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر بھی کیا۔ مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن بعد تقریباً 11 شوال المکرم 24 نومبر 2004 کو کسی کام سے بازار جانا ہوا۔ مصروفیت تو بہت تھی، مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا، اور اذان سے قبل اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے فوراً گر پڑے، کلمہ شریف پڑھا اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ، جس کو مرتے وقت کلمہ شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ دینی ماحول کی برکت سنیے کہ انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحوم سفید لباس میں ملبوس، سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دینی کام کرتے رہو، اسی دینی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے جنت میں پاؤ گے گھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ آقا کا مہینہ، اس میں ہم نے آج روزوں کی تلاوت کی فضیلت سنی۔ انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے، مزید اور کیا ہمیں اہم عبادات کرنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سلسلے کا وقت اختتام ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔